اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ دن کیسے گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جولے میں بٹھا کر پھینکا تھا وہ رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نے نہ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے منہ مبارک سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ جتنی راحت اور خوشی و سرور وہاں حاصل تھا پھر کبھی نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو آپ کے والد نے کہا کہ ابراہیم، تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے سب سے اچھا کلمہ یہی کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلط فاخرہ آپ کو پہنچایا، آپ کو پہنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گل ریحان اور سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم جل جلالہ کا فضل کمال ہوا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد سب گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا آثار ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا آثار ہے فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر نہ ملا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس راگ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو اثر نو نمرودیوں کو واعظ و نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسری کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بیچ کر میری لڑائی اور حشمت کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیار رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے اعلان جنگ
سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تن تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا، پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ آدمی جانور سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا۔ وہ پھر اس کے ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں سے مایوس ہو چکے تھے تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، یعنی جہاں میرے رب کا حکم ہو جائے گا۔ اب میں وہاں جاتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو خدا کا حکم سناؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو رائے دے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بانجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ آپ فرات غربی کی جانب کلدانین شہر کو چلے گئے، پھر حران یا حران کی طرف بما حضرت لوط علیہ السلام گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا حران نام رہتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ بی بی سائرہ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے بی بی سائرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور ساتھ مال و دولت بھی دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا کہ نیا دین چھوڑ دے، اسی واسطے بی بی سائرہ کا نکاح کیا تھا۔ لیکن بی بی سائرہ تو مسلمان ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے تنگ آ کر وہاں سے بھی ہجرت کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے غربی اطراف میں جب سکونت پذیر ہوئے تو اس وقت یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر شکیم نابلس میں چلے گئے تو وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی طرف سے وہاں آ جاتی تو اگر اس کے ساتھ خاوند ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور عورت کو چھین لیتا، اور اگر خاوند کے بغیر کوئی بائی وغیرہ ہوتا تو اس کو مال و دولت دے کر راضی کر لیتا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بی بی صاحبہ سے بھی فرمایا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم بہن بائی ہے، کیونکہ یہ دونوں دینی بہن بائی تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہے۔ بہرحال جب بی بی سائرہ کو ظالم بادشاہ کے گھر لے گئے تو اس ظالم نے بی بی صاحبہ کا حسن و جمال دیکھ کر برا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے اس کو شل کر دیا۔ فوراً اس ظالم نے توبہ کی اور بی بی صاحبہ سے عرض کی کہ میرے واسطے دعا کریں، میں برے ارادے سے تائب ہوتا ہوں۔ بی بی سائرہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر برا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کو پھر شل کر دیا۔ پھر تائب ہوا اور بی بی سائرہ سے دعا کی درخواست کی۔ غرض 3 دفعہ بے حس ہوا، آخر جان چکا کہ یہ کوئی خدا کی نیک بندی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور بی بی صاحبہ کے درمیان سے پروردگار نے پردہ ہٹا دیا۔ وہ سب کچھ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تاکہ خلیل اللہ کے دل میں کسی قسم کا شبہ نہ آ جائے۔ بی بی ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کو بی بی سائرہ کی خدمت کے واسطے ساتھ روانہ کیا۔
کہ میری بیٹی کسی بادشاہ کے گھر میں ملکہ بننے سے اس نیک بندی کی خدمتگار بنے تو بہتر ہے۔ جب بادشاہ نے بی بی سائرہ کی کرامت دیکھی تو پہلے آپ کو جادوگرنی سمجھا، پھر کرامت معلوم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام پر بڑا احسان کیا۔ بہت بھیڑ بکریاں، گائے، بیل، گدھے، اونٹ، غلام اور لونڈیاں دے کر اور ہر طرح کا ساز و سامان دے کر بڑی عزت کے ساتھ مصر سے روانہ کیا۔ اس وقت بی بی سائرہ کی عمر 17 سال تھی۔ اسی عمر میں جب بادشاہ نے بی بی سائرہ کی کرامات دیکھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی معجزات دیکھے، جب ہی اپنی پیاری بیٹی بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں خدمت گزار بنا کر دے دی اور ساتھ ہی مال و دولت سے بھی نوازا۔ اور اس زمانے میں بڑی بی بی کی چھوٹی بی بی خدمت گزار ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی کو ان کی خدمت گار بنایا۔ اگرچہ وہ شاہ مصر کی بیٹی تھی، لونڈی نہ تھی، لیکن بادشاہ کو ان پر ایسا یقین ہوا کہ میری بیٹی ملکہ بننے سے ان کی لونڈی بن کر رہے یہ بہتر ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں تک میں نے بیان کیا۔ اس کا مقصد بیان کرنا دوستو میرا یہ تھا کہ زندگی میں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نمرود نے غرور کیا اور اللہ کا حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ کے ایک حقیر مچھر نے اس کے پورے بادشاہت کو نیست و نابود کر دیا، اور ایک لنگڑا مچھر اس کے کان میں، اس کے ناک میں گھس کر اس کے دماغ پر بیٹھ گیا اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا، اور اسی میں اس کی موت ہوئی اور وہ جہنم رسید ہوا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو آپ کے سامنے میں نے وہ قصہ بیان کیا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی مشکلات کے سامنے اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ مشکلات اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔